بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، خوشحال رکھے، مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے۔ بہت لمبے وقت کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن ابھی بھی آڈیو میں آ پا رہا ہوں، ویڈیو میں نہیں، کیونکہ مسائل ہے، جگہ ہے نہیں بہتر، اس لیے آج میں انشاءاللہ ہم ایک کتاب ہے اس کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے تو مکمل پڑھ لی ہے، مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے میں آپ کو پڑھ کے انشاءاللہ سنانے والا ہوں۔ میرے پاس اس کے ایسے 3 کتابیں الگ الگ، آپ اسکرین پہ فوٹو دیکھ سکتے ہو۔ سب سے پہلی میرے پاس ہے قصص الانبیاء، دوسرا ہے تذکرۃ الانبیاء، اور تیسری ہے سیرۃ الانبیاء۔ اب وہ تذکرۃ الانبیاء اور سیرۃ الانبیاء تھوڑی بڑی کتاب ہے، ابھی جو پڑھنی باقی ہے۔ جو قصص الانبیاء ہے تھوڑی چھوٹی سی مجھے یہ کتاب لگی، اس لیے میں نے پہلے اسے پڑھ لی، مجھے بہت اچھی لگی، بہت ساری اس میں انشاءاللہ نالج آپ کو بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، سننے کا ملے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قصص الانبیاء کتاب ہے، یہ آر کی کتاب، گھر اتر والا، بھساول کا اسٹیمپ لگا ہوا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے جسیم بک ڈبوں کی چھاپی ہوئی، اردو بازار جامع مسجد دلی 6 سے۔ انشاءاللہ آج ہم سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا کر لے، اللہ پاک ہمیں اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء اکرام کے قصے جو واقعات ان کی زندگی کے ہم سن کر ہمیں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ اس میں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے میں اس طریقے سے انشاءاللہ پڑھوں گا، ورڈ ٹو ورڈ، اپنی طرف سے انشاءاللہ کچھ نہیں ڈالنے والا ہوں۔ تو اگر کوئی کمی بیشی ہے تو برائے مہربانی مجھے تانا شانی نہ کریں، دعا خیر میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، پہلے تو اوپر خطبہ دیا ہوا ہے، اس کے بعد نیچے کلام پاک کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے لکھا ہوا ہے ہندی میں نبیوں کے قصے، پھر اس کے نیچے لکھا ہے نور محمدی کا ذکر۔ آئیے انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ محمد بن اسماعیل بن آزار بخاری رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا تمام چیزوں سے پہلے اس خالق نے، پیدا کرنے والے یعنی خدا کریم نے میرا نور پیدا کیا، پھر ہزاروں ورش تک وہ نور اللہ کی قدرت سے اس کی بڑائی دیکھنے اور اس کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ اس کے آگے لکھا ہے، ہیڈنگ دیا ہے کائنات کی پیدائش۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک حیرانی کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا، اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس روب کے اثر سے وہ موتی پانی ہو گیا، پھر 1000 برس تک بہتا رہا۔ بعد میں اس کے 10 حصے کیے گئے، پہلے حصے سے عرش بنایا گیا، اس کے 4000 ستون کیے، ایک ستون سے دوسرے ستون تک 4000 برس کی راہ ہے، اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا کرگس کے روپ میں، چوتھا گائے کی شکل میں، جس کی شکل میں ان کے پاؤں تحت الثری سب سے نچلا حصے سے اور منہ یعنی کہ عرش سے لگا ہوا، ان کے پیر عرش تحت الثری سے لگے ہوئے، اور سر ہے وہ عرش عظیم کے نیچے تک ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو، انہوں نے بہت زور لگایا مگر نہ اٹھا سکے، پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین و آسمان کا طاقت عطا فرمائی، اٹھا لو، پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر اٹھا نہ سکے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجمال والکبریاء والجبورت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی تو اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا، سبحان اللہ۔ دوسرے حصے سے قلم بنایا گیا، اس کی لمبائی 500 سال کی راہ کی ہے اور چوڑائی 40 سال کی راہ ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا گیا، حفاظت کی ہوئی تختی جسے کہا جاتا ہے، اس کی اونچائی 100 سال کی راہ کی ہے، چوڑائی 100 سال کی راہ کی ہے، اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہوا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ لکھ، قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟
تو اللہ کریم نے فرمایا لکھ میرا علم میری خلقت سسٹری میں۔ عرض کیا شروع کس طرح کروں؟ فرمایا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا کہ لکھو میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد میرے رسول ہے، جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا، میری بھیجی مصیبت پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی رہا، میں اسے صدیق بنا کر اٹھاؤں گا اور قیامت کے دن اسے صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور جس نے میرے فیصلوں پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا، اسے چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لکھ ڈالا ورشوں کی برسات کی بوندیں، پیڑوں کے پتوں کو، ریگستان کے ریتوں کو اور ذرات کو، اور قیامت تک کہ جو ہونے والا ہے سب کچھ۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا گیا اے خدا تیرے جیسا اور برابر کا کوئی نہیں، پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق کے خاص ہے، وہ مخلوق میں میرے سب سے خاص ہے، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج بنایا گیا، پانچویں حصے سے چاند بنایا گیا، چھٹے حصے سے جنت بنائی گئی، ساتویں حصے سے دوزخ بنائی گئی، آٹھویں حصے سے فرشتے بنائے گئے، نویں حصے سے کرسی بنائی گئی، اور 10ویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اور اس نور مبارک کو داہنی طرف عرش کے تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا گیا۔ اب اس میں دھیان دیں میرے دوستوں، اس میں 10ویں حصے سے نور محمدی بنایا گیا، تو کوئی یہ نہ کہے کہ نور محمدی سب سے آخر میں بنایا گیا، اس بات کو کبھی بھی اپنے دماغ میں نہ آنے دے، یہ شیطان وسوسہ ڈالنے کی بھی کوشش کیا۔ باقی نور محمدی سب سے پہلے بنایا گیا تھا اور اس کے کئی حصے کیے۔ آپ اس کو ہو تو واپس ریکارڈنگ کو پیچھے بیک کر کے پھر واپس سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بک میں جو لکھا ہے میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ نور محمدی سب سے پہلے بنایا گیا تھا اور اسی کے کئی پھر حصے اور کافی ساری چیزیں ہوئی، اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہوئی، یعنی کہ سب سے پہلے تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بنایا گیا تھا، اس کے بعد اس کے کئی حصے ہوئے، موتی، وہ سارا تذکرہ آگے ہم کر چکے، پہلے ہم نے سنا جہاں سے سٹارٹ کیا، تو اگر کسی کو کچھ کنفیوژن ہو تو پھر واپس پیچھے جا کے سن لے، ٹھیک ہے۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اونچائی اور چوڑائی اس کی 500 سال کی راہ ہے، اس دانے پر اللہ نے نظر کی، ہیبت سے وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کے بعد دخینی اتری ہوا کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم چاروں کونوں پر اس پانی کو موز کرو، جھاگ نکالو، تو اس کی قدرت سے آگ پیدا ہوئی، وہ پانی پر گئی، اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں ہوا پر لٹک گیا۔ اس دھوئے کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا آسمان، پانچویں سے سونے کا آسمان، اور چھٹے سے مروارید کا، اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسے پانی کے جھاگ سے لال مٹی کی پیٹھ پیدا کی، اسی جگہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ چاروں کونے اس مٹی کو پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین پیدا ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ آپ نے فرمایا قاف پہاڑ سے، زمین اور آسمان کی ہریالی اسی کا سایہ ہے۔ قاف پہاڑ کی اونچائی 500 ورش کی راہ ہے، اور قاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مشک کی، 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہے، 70,000 علم جھنڈے ہیں،
اور علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ایک ازگر ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے۔ فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولادیں، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی پر سانپ، اور 3ری پر جانور تکلیف پہنچانے والے، اور 2ری پر پریاں، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں، اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں، ایک سینگ، اور 7ویں آسمان کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہے، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال کی راہ دوسری ہے، اور یہ 7 مہرۂ طبقے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہیں، اور وہ گائے کھڑی ہے ایک مچھلی کے پشت پر، اور یہ مچھلی پانی پر ہے، اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، ہوا اندھیرے میں ہے، اندھیرا دوزخ پر ہے، دوزخ آسمان کے ایک پتھر پر ہے، اور پتھر فرشتے کے سر پر ہے، فرشتہ ہوا پر ہے، اور ہوا اللہ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی قدرت بہت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تحت الثری نام ہے، عبداللہ بن عباس نے روایت کی کہ تحت الثری نام ہے تازہ گلاب کا، جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، اس کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے، ان کا نام مالک ہے، جو داروگا کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے مالک، جو جہنم دوزخ ہے ان کے جو مالک ہے، جو داروگا ہے اسے ان کا نام مالک ہے، اور ان کے 19 یعنی کہ 1 اور 9 19 فرشتے مالک کے ماتحت، یعنی کہ 19 فرشتے اور ہیں جو ان کے ماتحت اندر ہے، جو جیسے کہ کوئی بڑا ہوتا ہے ان کے نیچے کافی سارے اور لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کے نیچے حضرت مالک کے نیچے اور 19 فرشتے جو ان کے ہینڈ کے نیچے اور کام دوزخ کے دوسرے کام کا انجام دیتے ہیں۔ ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہے، ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلیاں، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک ازگر ہے، اور ہر ازگر کے سر پر ایک سانپ ہے، یہ اس کی 70,000 سال کی لمبائی ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے۔ اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 برس تک درد سے لوٹتے رہیں گے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آگ کا ہے، اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور جب جن و انسان مل کر اسے ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ خدایا ایسی جلتی ہوئی آگ میں کس طرح جائے؟ جبرائیل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی جنت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس سے داغ دیے، ان کے سٹیمپ لگا دی۔ انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تو ہرگز دوزخ کی آگ کا صدمہ اسے نہ پہنچے گا۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا۔ دوزخ کا پہلا دروازہ جس کا نام ہے جہیم ہے، دوسرے کا نام جہنم، تیسرے کا نام سقر ہے، اور چوتھے کا نام سعیر ہے، 5ویں کا نام نتا ہے، اور 6واں ہوائیہ ہے، اور 7واں حطمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں بھیجی تھی کہ یکایک زلزلے کے صدمے سے زمین و پہاڑ ہل گئے، اور اس کے ساتھ ہولناک آواز آئی کہ مبارک چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے 7,000 ورش سے ایک پتھر 1000 من کا دوزخ میں ڈالا گیا ہے۔ یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے آگے یعنی کہ ان سے پہلے 7,000 ورش سے ایک پتھر جہنم یعنی کہ دوزخ میں ڈالا گیا تھا، آج تک وہ نیچے چلا جاتا ہے، ابھی وہ قعر حطمہ میں پہنچا، یہ اس کی آواز تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کی مسافروں کی۔ یہ کچھ کنفیوژن ہو اس لیے میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے
7,000 वर्ष سے ایک پتھر 1000 میں دوزخ میں ڈالا گیا ہے، آج تک وہ نیچے چلا جاتا تھا، ابھی وہ کہر حتمہ میں پہنچا ہے۔ اس کی آواز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کی گئی وہ منافقوں کی جگہ ہے۔ چھٹے درجے میں مشرک رہیں گے، پانچویں درجے میں بت پرست رہیں گے، چوتھے درجے میں شراب پینے والے، تیسرے درجے میں ترسا، دوسرے درجے میں یہودی، اور پہلے درجے میں تمہاری امت کے گنہگار رہیں گے۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا سفر 70 ورش، دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 ورش کی راہ ہے۔ ایک سرپوش سنگین کے جس کی چوڑائی 50 سال کی راہ ہے، دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی 7ویں عرش سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس کی 70,000، اور ایک گائے فردوس کی 70,000 اس کے سنگ ہیں اور زمین میں گڑے ہیں، اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اگر وہ ہلے ڈلے تو تمام دنیا تہس نہس ہو جائے۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے کہ ہر آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تسبیح، تقدیس، تحلیل، تمجید، تکبیر میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، بڑائی بزرگی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو انوار الہی کے تجلی سے جل بھن کر خاک ہو جائے۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل کے ہیں، کچھ سانپ کی شکل کے ہیں، کچھ گید کی شکل کے ہیں، کچھ آندھا بدن برف کا ہے اور کچھ کا آگ کا ہے، کچھ قیام میں ہے اور کچھ نوری ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، میں ہے، کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے اور کچھ کوئی قاعدے میں ہے۔ وہ قیامت میں اس عبادت کے باوجود معافی کی درخواست کریں گے۔ پھر خدا نے اتوار کے دن عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، پھر پیر کے دن آسمان کے 7 طبق پیدا کیے، منگل کو زمین کے 7 طبق پیدا کیے، بدھ کو ادھیارہ پیدا کیا، جمعرات کو زمین کے منافع، جمعہ کو سورج، چاند اور تاروں کو اور سب آسمان کو حرکت دی، اور سنیچر کے دن پوری کائنات پیدا کر کے فراغت حاصل کی۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا کہ ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ اس کا زمین کے اندر لے گئی۔ اس کے بعد بے دھوئے کی آگ پیدا کی کر کے اس سے جنوں کو قوم پیدا کی، جنوں سے دنیا بھر گئی، ان پر ایک پیغمبر یوسف نام کے بھیجے گئے، جنہوں نے اس پیغمبر کی بات نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو اور فرشتوں کے ساتھ بھیجا اور ان سب کو مار کر ان سے دنیا کو پاک کیا۔ تو میرے دوستو، آج ہم نے بہت سنا، بہت لمبا، یہ کیا جو قصص الانبیاء کتاب ہے، یا ویڈیو میں فوٹو بھی دیکھ سکتے ہو، یہ مطلب پیور ہندی میں لکھی ہوئی، اور کافی ساری چیزیں ایسی اس میں بھی اتنی ہارڈ ورڈ لکھے ہوئے ہیں جو میرے بھی سر کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا، لیکن مجھے جتنی چیزیں سمجھ میں آئی میں نے کہا، میں نے ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی کوشش کی، کچھ جو چیز مجھے ہارڈ لگی اس کو میں نے تھوڑا بہت صحیح کر کے بیان کرنے کی کوشش کی، تو کچھ غلطی یا بھول ہوئی ہے تو دعا آخر میں یاد رکھیں، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے معاف کرے اگر کوئی جانے میں کچھ بھول ہوئی ہے پڑھنے میں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے۔ دعا خیر میں یاد رکھے، کچھ کنفیوژن ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرے۔ دعا خیر میں یاد رکھے، اللہ حافظ۔ یہ ہم نے سنا پیج نمبر لاسٹ 16 تک سنا ہے ہم نے، پیج نمبر 1 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا غالباً۔ ایک منٹ میں آپ کو کنفرم بتا دیتا ہوں، قصص الانبیاء پیور ہندی میں پیج نمبر 9 سے لے کے پیج نمبر 16 تک ہم نے سنا ہے۔ دعا خیر میں یاد رکھے، اللہ حافظ۔